نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہی رزق دینے والا ہے۔ جتنے جاندار اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں ان سب کو روزی پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالی نے لے رکھا ہے۔ وہی تمام چیزوں کا خالق بھی ہے اور وہی سب کا رازق بھی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی جاندار کو پیدا کر دے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے، ان کے لیے رزق اور دوسری ضروریات کا کوئی انتظام نہ کرے۔ وہ تو سمندر میں رہنے والی جانداروں کو، فضا میں اڑنے والے پرندوں کو اور خشکی میں رہنے والی بے شمار مخلوقات کو اپنے خزانے سے روزی پہنچانے والا ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 60، اللہ تعالی فرماتا ہے، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مصلحت ہے کہ وہ کسی کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور کسی کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، سورہ رعد آیت نمبر 26، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہاں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی ساتھ لے کر آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے اس کے لیے بھی رزق مقدر فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے رزق کو مقدر کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے کے رزق میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ پریوار یعنی خاندان جتنا چھوٹا ہوگا ہر ایک کی زندگی اتنی ہی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی، اور پریوار جتنا بڑا ہوگا زندگی اتنی ہی عسرت اور تنگی کے ساتھ گزرے گی، یہ خیال سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اولاد اگر زیادہ ہو جائے گی تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے اور کیسے ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی، اس لیے وہ بڑی بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ اولاد کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اسلام نے اس معصوم طبقے پر ہونے والے ظلم عظیم پر روک لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دراصل یہ خیال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور دیگر متعلقین کے لیے رزق دینے والا سمجھ بیٹھتا ہے۔ اس لیے وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنی ہی زندگی پریشانی کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر افراد زیادہ ہو گئے تو ان کی روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے صرف اتنا لگایا ہے کہ وہ خود اپنے لیے اور اپنی زیر تربیت دوسرے افراد کے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزی دے گا اور اس کو ذریعہ اور واسطہ بنا کر دوسرے لوگوں کو بھی رزق پہنچاتا رہے گا۔ دوسری یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک آدمی کے زیر نگرانی جتنے افراد کی کفالت ہوگی اسی کے بقدر رزق بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی کفالت میں 5 آدمی ہیں تو 5 آدمی کے بقدر اس کے پاس رزق آئے گا، اور اگر اس کی کفالت میں 10 لوگ ہیں تو اس کے پاس 10 لوگوں کے بقدر رزق آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،